اب حضرات خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نافذ رہا وہ دین حق ہے، جو مضبوط رہا وہ دین حق ہے، وہ اسلام ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے تو خلافت نہیں دی، آپ نہیں کہتے، سوال میں دیتا ہوں، ان کو اللہ نے خلافت نہیں دی، ان کو خلافت دی شورا نے۔ کس نے دی؟ بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی شورا نے، حضرت عمر کو خلافت دی ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان کو خلافت دی شورا نے، اللہ نے کہا دی۔ سوال سمجھے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ رزق کون دیتا ہے؟ بولو، تجھے رزق کون دیتا ہے؟ جی بھائی، اللہ۔ آپ نے سے کس کو اللہ نے یوں کر دیا ہے؟ مسبب الاسباب وہ ہے، سبب بنایا کس نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بقول تمہارے بہادر بھی حضرت علی تھے، حسین بھی حضرت علی تھے، نبی پاک کے قریب بھی حضرت علی تھے، سخی بھی حضرت علی تھے، بقول تمہارے۔ حضرت صدیق اکبر میں تو کوئی بات تھی نہیں، بقول تمہارے۔ آخر سارے کے سارے پوری امت جو متفق ہو گئی حضرت علی سمیت سارے کے سارے کہ نہیں، اگر امام بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے تو اسی کو بنانا ہے، تو اگر سب کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے؟ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی پر وحی تو نازل نہیں ہونی تھی۔ ہاں، صاحب وحی نے اپنا مسلح حوالے کر دیا، صاحب وحی نے اپنا مسلح حوالے کر دیا، جو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کیا بھی تب یہ بات ہے جمعرات کی، اور نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہے پیر کے دن، تو جمعرات سے مسلح حوالے ہوا، پھر نمازیں ساری ہو رہی ہیں، پھر جمعہ ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد 3 دن گزر رہے، جمعے کا دن گیا، ہفتہ گیا، اتوار گیا، پیر کی دوپہر تک یہ کسی کو ساری امت میں سے اعتراض نہیں ہوا، سب نے اس کو رسول اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ باقی اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، وَجَعَلْنَاهُمْ سورہ قصص میں ہے۔ تم اگر یوں ہی ماننا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے کہا ہو کہ بھی ہم نے امام بنایا تو اس کو مانیں گے، تو پھر تمہارا امام وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟